تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے غالب گمان یہی ہے کہ روزہ نہیں جاتا، جسے میں نے بتایا سرما لگایا، سر میں تیل وغیرہ لگا لیا، لیکن اس کے بعد کسی معتمد مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، غلطی سے دے دیا کہ جی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس مفتی کے فتویٰ دینے پر اس نے کھا پی لیا، اور بعد میں مفتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اب اس شخص کی جنایت کامل نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے مفتی سے فتویٰ لے لیا تھا۔ ایسی صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھی اور اس حدیث سے اس نے خود استدلال کیا اور کوئی نتیجہ مرتب کر لیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس چیز سے حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، نہ غالب گمان ہوتا تھا، اور پھر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو چونکہ حدیث سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے لہذا اس کو رعایت مل جائے گی اور اس کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس پر قضا لازم ہوگی۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے جرم کامل کیا تو ہم نے کہا بھی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس دن پھر کوئی ایسا فعل نہ ہوا ہو غیر اختیاری طور پر کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر ایسا فعل ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا، تو پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہیں، صبح کے ٹائم میں انہوں نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو ہم یہ حکم دیں گے روزہ ٹوٹ گیا اور آپ پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن پھر عصر کے وقت مثال کے طور پہ یا ظہر کے وقت ان کو حیض آنا شروع ہو گیا، تو اب یہ حیض آنا ایک فعل غیر اختیاری ہے، اس میں عورت کو اختیار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اب اس کی وجہ سے اس روزے کا کفارہ ساقط ہو جائے گا، بعد میں یہ قضا رکھیں گی، اب کفارہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے فعل غیر اختیاری کی قید لگائی ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ کسی نے صبح کے ٹائم میں مثال کے طور پہ ظہر میں یا 9-10 بجے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، ہم نے کہا بھی قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی۔ اب انہوں نے سوچا چلو کفارہ ساقط کرنے کے لیے میں سفر پہ نکل جاتا ہوں، اور یہ پھر اپنے شہر سے باہر نکل گئے ارادے سے کہ 57.5 میل دور جاؤں گا، تو اب یہاں سفر واقعی عذر تو ہے کہ اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس فعل کو کیا اور اس میں ان کو اختیار حاصل تھا، تو اختیاری فعل کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا، لہذا اگر سفر وغیرہ اختیار کر لیں گے تو ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی سحری کر رہا تھا اور سحری کرتے کرتے کسی نے اچانک آ کر بتایا کہ جی جو آپ تو سحری کر رہے ہیں اور روزہ بند ہو گیا ہے، تو اب آپ کو پہلے بتایا کہ اگر سحری بند ہونے کے بعد کوئی کھاتا پیتا رہا، اس کو معلوم نہ ہوا تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کے منہ میں نوالا تھا، کسی نے آ کے بتایا، تو اب حکم یہ تھا کہ فوراً اس نوالے کو پھینک دیتے، اندر لے کر نہ جاتے۔ سحری ختم ہو گئی، یہ کچھ چبا رہے تھے، کسی نے آ کے بتایا اور انہوں نے پھر اس کو جان بوجھ کے اندر نگل لیا، تو اب چونکہ روزہ بند ہونے کے بعد اگرچہ غلطی سے کھا پی رہے تھے تو معاف تھا، لیکن اب یاد دلانے پر انہوں نے جان بوجھ کر لقمہ اندر لے گئے، تو اب اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے یاد رکھیں کہ قضا کیا ہوتی ہے۔ قضا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ کوئی نکل گیا ہے تو آپ رمضان گزر جانے کے بعد عام دنوں میں ایک روزہ رکھ لیں، قضائے رمضان کی نیت کے ساتھ، تو قضا ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے جس کو میٹھی عید یا عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا، اور دوسرا بقرہ عید میں، یعنی 10 ذوالحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے، 10 کا 11 12 13 4 دن یہ، اور ایک دن عید الفطر، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ الگ الگ حدیثیں ہیں لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اگر قضا رکھنا چاہیں تو ان 5 کے علاوہ میں پورے سال میں جب کبھی ہے ایک روزہ رکھ لیں گے، قضا ادا ہو جائے گی۔ اب رہا کفارے کا مسئلہ۔ کفارہ 3 صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی غلام آزاد کر دے، وہ اب دور رہا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھیں گے، پے در پہ 60 روزے، ایک روزہ قضا کا ہوگا، 60 روزے رکھیں گے، 61 روزے رکھنے ہیں،
لیکن قضا میں اور کفارے کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ آپ قضا روزہ رکھیں، 4 دن کا گیپ کر کے پھر کفارے والے شروع کر دیں، ان دونوں کا متصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب کفارے کے روزے شروع کریں گے تو پورے کے پورے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر کوئی بہن کفارے کے روزے ادا کر رہی ہیں تو لازم سی بات ہے کہ 60 روزے رکھنے میں درمیان میں مخصوص ایام تو آئی جائیں گے، تو ان بہن کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ان کا استثناء ہوتا ہے کہ یہ ان دنوں کو گزارنے کے بعد پھر اپنی گنتی وہیں سے شروع کریں جہاں سے ان کا سلسلہ روزہ رکھنے کا ٹوٹا تھا۔ گویا کہ ان کا حیض و نفاس کی وجہ سے درمیان میں وقفہ کرنا یہ قابل گرفت نہیں ہوتا، پچھلے والے روزے ان کے شمار میں ہی رہیں گے، آگے سے ہی گنتی شروع کرنی ہوگی۔ لیکن مرد حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے اور درمیان میں کسی وجہ سے کوئی عذر لاحق ہوا، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو گئے، تو وہ پچھلے والے روزے پھر کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو پہلا کفارے کی صورت یہ غلام آزاد کر دیں، غلام نہ ملے تو 60 روزے پے در پہ رکھیں، ایک قضا کا ہوگا وہ 61 بن جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، مثلا 60 روزے رکھنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو پھر کفارے کی تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ 60 مسکین ہونے چاہیے، یہ سب کے سب بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 مسکین ہوں، سب کے سب بالغ ہوں، ان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی تو انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 60 مسکین نہ ملیں تو آپ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں، صبح اور شام کا، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ جن کو آپ صبح کھلائیں انہی کو شام کو کھلائیں، علیحدہ علیحدہ افراد نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی مطلب یہ اس طرح کھانا کھلانا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے میں رقم دے دوں تو دے سکتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ ادا کریں گے تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے روزہ نکلے ہیں یعنی کفارے کے روزے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ کفارے کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑے ہیں، ایک ہی رمضان کے پہلا روزہ توڑا جان بوجھ کر، پھر 10 دن بعد دوبارہ روزہ توڑ دیا، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ ہاں اگر 2 رمضان کے 2 روزے ہیں، مثلا ایک پچھلے رمضان کا روزہ توڑا تھا پھر ایک اگلے رمضان کا روزہ بھی توڑ لیا تو ان کے پھر علیحدہ علیحدہ کفارے ہوں گے۔ لیکن ایک ہی رمضان کے اگر کئی روزے آدمی توڑ دے تو جتنے بھی روزے توڑے گا ان کا کفارہ ایک ہی ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آدمی ایک دن روزہ توڑ دے تو بولے جی اب تو چلو جی کفارہ دینا ہی ہے اور باقی بھی توڑتے چلے جاؤ۔ یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑیں گے، لیکن شریعت نے رعایت دی ہے کہ اگر ایک رمضان کے ہی ایک سے زیادہ روزے جان بوجھ کے توڑ دیے گئے تو ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اگر ان مسائل کو آپ بار بار سنیں گے، بار بار ان پہ غور و تفکر کریں گے تو قضا اور کفارے سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو فوراً حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذہنی وسعت عطا فرمائے، فہم کی قوت عطا فرمائے، حفظ کی مزید قوت عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔